السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتوں کے آس پاس ہو گئے ایک خبر بہت زیادہ دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، اور وہ خبر کیا تھی کہ بلند شہر کے ایک علاقے میں بارات پہنچتی ہے، کسی قصبے کا یا کسی دیہات کا معاملہ ہے، کسی گاؤں کا۔ تو اس گاؤں میں وہ بارات پہنچتی ہے، تو جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، جو وہ چاہتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ نکاح نہیں کرتے۔ یعنی جس وقت نکاح کا ٹائم آتا ہے، قاضی نکاح پڑھاتے ہیں، تو وہ سامان کی لسٹ انہیں روک کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم سامان کی لسٹ دیکھ لیں، سامان میں کیا کیا ہے، کیا ہماری مرضی کے مطابق چیز ہے یا نہیں۔ یہ ہوں گے جہیز کے لوبی، لالچی، فقیر، میں تو ان کو فقیر کہوں گا۔ جو یہ جہیز کے لوگ ہوتے ہیں فقیری لوگ ہوتے ہیں، یہ بھکاری کہہ لیجیے ایک طریقے سے ان کو۔ تو یہ جہیز کے بھکاری اس لسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کار تو ہے، شفٹ کار ہے، لیکن کریٹا کار جو چاہتے تھے وہ کار نہیں ہے، اور وہیں قاضی کو روک دیتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کرتے، ہم نکاح جب کریں گے جب ہماری مانگ پوری ہو جائے گی، یعنی ہمیں کار دوسری مل جائے گی جو ہم چاہتے ہیں۔ حالانکہ کار ہے، اس کو لوگوں نے سمجھایا لڑکے کو، بھائی کار تو موجود ہے اور اچھی کار ہے، کہ نہیں جو میری مرضی کی کار چاہیے کریٹا وہ چاہیے، میں اس کار کو نہیں لوں گا۔ اب جہیز کے لوگ بھی یہ ایسا ہی کرتے ہیں، یہ لڑکی والے کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض لالچی تو ایسے ہوتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ یہ دوسروں سے جو بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بھیک کا کٹورا جو لڑکے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور بڑا بھکاری لڑکا بنا دیتے ہیں، اور چھوٹا بھکاری پیچھے ہو جاتا ہے، چھوٹے بھکاری پیچھے ہو جاتے ہیں سب۔ تو یہ لڑکی والے کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں عین ٹائم پر۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل عین وقت پر اپنی شرائط رکھتے ہیں، مجھے اتنی بارات لے جانی ہے، مجھے اتنا زیور چاہیے، اور میرے اتنے مرد ہوں گے، اتنی خواتین ہوں گی، مجھے یہ کھانا چاہیے، مجھے اتنے پیسے اس میں چاہیے، میرے اتنے پیسے اس میں چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ افسوس، پھر اس کا معاملہ تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، کہ لڑکی والوں نے پھر نکاح دینے سے ہی انکار کر دیا۔ بہت اچھا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے نکاح کرنے سے ہی اپنی بچی کا انکار کر دیا، اور ان کو وہاں بندھک بنا لیا، یعنی ان کو جو ہے وہاں پر وہیں پر روک لیا گیا، اور ان کو وہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ پھر ان سے کہا کہ جتنا ہمارا خرچ ہوا ہے آپ اس کو ادا کیجیے۔ پھر 17 لاکھ کے آس پاس، آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ 17 لاکھ کے آس پاس وہ خرچ بیٹھا، اور انہوں نے کچھ 10 لاکھ کے آس پاس وہیں دے دیے، کچھ پیسے بچے اس میں اپنی عورتوں کے زیور انہوں نے وہیں رکھے، جو کار جس کار میں وہ لڑکا بیٹھ کر آیا تھا وہ کار بھی وہیں انہوں نے روکی کہ جب آپ پیسے دے دیں گے باقی تب آپ اپنا سامان لے جانا۔ پھر لڑکی والوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ اس سے نکاح ہی نہیں کیا، پھر اس لڑکی کا کہیں اور نکاح ہو گیا۔ یہ تو تھی پوری بات جو ویڈیو میں کہی گئی، جو اس ویڈیو میں ہم سب نے دیکھا کہ یہ باتیں کہی گئی ہیں اور یہ باتیں ہم سب نے سنی ہیں۔ لیکن یہ جہیز کے لوبی، یہ جہیز مانگنے والے فقیر اور بھکاری، اکثر بہت سارے گھرانوں میں ہماری بچیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن پیسے کی کمزوری کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ ان کا وبال کس پر؟ ہم ہر کوئی ذمہ دار ہیں، ہم ہر کوئی ذمہ دار ہے، ایسا نہیں کوئی ایک، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے، لیکن کرتے نہیں ہم لوگ کام۔ جب شادی کا نمبر آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر کوئی اپنی زبان کھولنے لگتا ہے، اس کی زبان فٹ فٹ چلتی ہے، اس کی زبان پر مانگے ڈیمانڈیں آ جاتی ہے۔ اکا دکا کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے کہ جو یہ ڈیمانڈ نہیں رکھتا، ہیں ایسے بھی بندے کہ جو کسی طرح کی کوئی مانگ اپنی نہیں رکھتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور صد افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم جہیز کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے، دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کرتے، اور دوسرے کا ادب احترام سب کچھ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے مال کے لالچ میں۔ مال کی ہوس، اور مال کے ہم فقیر، مال کے غلام، ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کی عزت کا کوئی خیال نہیں کرتے، ہم فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح، جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاضر کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی امت کھڑی ہوگی، ہم پیش ہوں گے کہ یہ ہے وہ شخص
جو جہیز مانگنے کا فقیر، جہیز مانگنے والا فقیر، یہ لالچی، یہ بھکاری وہ ہے کہ جو جہیز مانگتا تھا، اور اس نے نکاح اس لیے کیا ہے، اور نکاح کی غرض اور مقصد اس کا یہ تھا کہ مجھے مال ملے گا، مجھے کار ملے گی۔ بہت سارے لوگوں کا واسطہ پڑا ہوگا، میں بھی ان واسطوں سے گزرا ہوں۔ تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ہم نے ان ڈیمانڈوں کو اپنے کانوں سے سہا ہے، دیکھا ہے، خود محسوس کیا ہے کہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ انہیں غیرت آنی چاہیے، انہیں افسوس ہونا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ آج ہم جو مانگ دوسرے سے کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر لڑکی موجود ہے، ہماری بیٹی موجود ہے، ہماری بہن موجود ہے، ہماری ریلیشن میں جو بھی ہے وہ لڑکی کی ذات موجود ہے، کیا آپ کریٹا کار دیں گے؟ کیا شفٹ دیں گے؟ دوسروں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو افسوس ہونا چاہیے، آپ کو دکھ ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہیز کی لعنت کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی ہونا چاہیے۔ نکاح یہ سنت ہے اور میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے، والدین بھی خوش ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہیں، 6 کا الگ الگ کروں گا، ایک سے بائک، ایک سے اپاچی، ایک سے بلٹ، ایک سے سوئفٹ، ایک سے کریٹا، طرح طرح کی کاروں کا حساب والدین لگا لیتے ہیں، چاہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اس کا گھر ایسا ہے کہ 4 چارپائی کے علاوہ 5ویں جا ہی نہیں سکتی، لیکن اسے بھی کار چاہیے۔ تو ہمیں اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سے اب تک جو کچھ ہو گیا ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس جہیز کی لعنت نے ہمیں اتنا پیچھا کر دیا، اتنے پیچھے پہنچا دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا جا رہا ہے اس جہیز کی لعنت نے پہنچایا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ غریب جس کے گھروں میں 5 بچیاں جوان ہیں، پیسے کا کوئی نظم نہیں ہے، لیکن وہ شادی کا اور نکاح کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، اس وجہ سے، اس جہیز کی لالچ کی وجہ سے، ان بھکاریوں کی وجہ سے، جو معاشرے میں بھکاری فقیر بغیر کٹورا تو ان کے پاس نظر نہیں آتا، لیکن وہ پورے فقیر ہوتے ہیں، پورے لباس میں بھکاری ہوتے ہیں، وہ جہیز مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اس لعنت سے بچنا ہے، ہمیں دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اس کے متعلق ہم سب ذمہ دار ہیں، کسی ایک کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔